نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیے کہ ہم جن چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے۔ نمبر 1 رد السلام، کوئی آپ سے سلام کہتا ہے تو اس سلام کا جواب دینا یہ آپ کے اوپر لازم ہے، یہ اس مسلمان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ تو بظاہر سلام کرنا یہ بہت چھوٹی سی بات محسوس ہوتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان عام کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دوسری بات فرمایا عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، جو شخص بیمار ہو جائے تو اس بیمار کی تیمارداری کرنا یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن سے معاشرہ خوشگوار ہوتا ہے، جس سے ایک دوسرے کی تکلیف کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اتباع الجنائز، کوئی بندہ آپ کا دوست، آپ کا ہمسایہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، یعنی اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ ایک مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا، کوئی آپ کی دعوت کرتا ہے، آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا و تشمیت العاطس، جو چھینکتا ہے اس چھینکنے والے کو اس چھینک کا جواب دینا یہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپس میں ربط قائم کرنے کے لیے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایک ملت کی طرح ہو کر رہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اپنے صاحبزادے کو صبح تہجد کے وقت جگایا کہ بیٹا نماز ادا کر لو۔ جب وہ نماز ادا کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ساری دنیا سو رہی ہے اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو نے اٹھ کر لوگوں کے عیب دیکھنے تھے تو اس سے بہتر تھا کہ تو سویا رہتا۔ اس لیے ایسا گناہ جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے یہ اس نیکی سے بہتر ہے جو اللہ سے دور کر دے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ کے آپ کو جو چیز قریب کر رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایسی عبادت، ایسا تقوی جو آپ کے دل میں تکبر ڈالے، جس سے آپ کو دوسرے لوگ حقیر محسوس ہوں، اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے۔ اس لیے دوسرے لوگوں کو اللہ کی مخلوق سمجھیں، ان کے اوپر مہربانی کریں، ان کو بھی جینے کا حق دیں۔ سمپل سا اصول ہے کہ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو کسی کو تکلیف بھی نہ دیں، کسی کے لیے عزت کا سبب نہیں بن سکتے تو اس کی ذلت کا سبب بھی نہ بنیں۔